بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے برصغیر میں رائج تدریسی طریقے۔ تعلیم کے مختلف مدارج کے لیے، مختلف لیول کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے تدریسی طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ جیسے کہ پہلے آپ سے ایک لیکچر میں ذکر ہوا تھا کہ ابتدائی تعلیم کے اداروں کو مکاتب کہا جاتا تھا۔ تو ابتدائی تعلیم کے مکاتب جو تھے ان میں جو تعلیم دی جاتی تھی اس کی ابتدا ایک خاص رسم سے کی جاتی تھی۔ انتہائی خوبصورت ایک رسم رائج تھی برصغیر میں، جو آج بھی خال خال کہیں کہیں موجود ہے، وہ تھی رسم بسم اللہ۔ جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو بچے کو استاد کے سپرد کر دیا جاتا۔ باقاعدہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی کہ اب آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور استاد بچوں کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں بسم اللہ اور سورہ الف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتا اور سورۃ فاتحہ بچے کو پڑھاتا۔ اس کے بعد بچے کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان مکاتب میں بچوں کو قرآن کریم معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی میتھ سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کو حروف تہجی اور ان کی مختلف اشکال اور صورتوں کی پہچان کروائی جاتی، حروف کو ملا کر پڑھنا شروع کرایا جاتا۔ البتہ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں لکھنا اور پڑھنا ایک ساتھ شروع کروایا اور ساتھ ساتھ ہی پھر پریکٹس کروائی جاتی تھی، اور مسلسل مشق کے بعد بچے پڑھنے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہو جاتے تھے۔ ٹاپک کے اینڈ پہ میں آپ کو اس کے شارٹ کوسچن بتاؤں گی۔ فی الحال ہم اس کو جاری رکھتے ہیں کہ ثانوی اور اعلیٰ درجات میں پھر کون سے تدریسی طریقے استعمال ہوتے تھے، یعنی مڈل اور جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے لیے۔ ثانوی اور اعلیٰ درجوں کے لیے عام طور پر 4 بیسک طریقے استعمال ہوتے تھے۔ ایک تقریری، دوسرا درسی کتاب کا طریقہ، اور تیسرا بحث و مباحثہ کا طریقہ اور گہرے مطالعہ کا طریقہ۔ دیکھتے ہیں کہ تقریری طریقہ یا لیکچر میتھڈ کیا ہے۔ تقریری طریقہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سب سے زیادہ قدیم طریقہ ہے اور ہندوستان کے قریباً تمام مدارس میں اور ثانوی سطح پر اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ رائج تھا اور آج بھی رائج ہے۔ اساتذہ مضامین کے بارے میں طلبہ کو لیکچر دیتے تھے اور طلبہ اہم نکات کو پوائنٹس کو نوٹ کر لیتے۔ استاد درس کے حلقہ میں کسی اونچی جگہ پر یا مسند پر یا کرسی پر بیٹھتے اور اس کے بعد طلبہ سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ نقطوں کو حل کر لیتے اور کوئی خلش باقی نہ رہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا لیکچر میتھڈ جو ہے یہ وہی طریقہ تدریس ہے جو کہ برصغیر میں بھی رائج تھا، اور ویسے بھی انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو تقریری طریقہ یا لیکچر میتھڈ قدیم تدریسی طریقوں میں معذرت قدیم تدریسی طریقوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ درسی کتاب کا طریقہ کیا ہے؟ ٹیکسٹ بک میتھڈ یہ ہے کہ اساتذہ کتاب کی قراءت کرتے، یعنی اس کی ریڈنگ کرتے اور طلبہ انہیں غور سے سنتے۔ بعض کا طلبہ ریڈنگ کرتے اور اساتذہ سنتے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو پروننسیشن کی تلفظ کی غلطیاں ہوتی تھیں ان کو دور کرتے، اور عبارت کے جب مشکل حصے پر بچے پہنچتے تو رک جاتے اور وہ اساتذہ اس کو اچھی طرح سے سمجھانے کے بعد، وضاحت کروا دینے کے بعد، تشریح کر دینے کے بعد مزید ریڈنگ کرواتے۔ دوران قراءت مختلف جو اس کے شکوک و شبہات ہوتے ان کو رفع کر دیا جاتا تھا۔ اساتذہ سے سوالات بھی کر سکتے تھے طلبہ۔ اور درسی کتاب کا طریقہ آج بھی ہم دیکھیں تو ہماری اردو اور انگلش کے جو کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ٹاپکس پڑھاتے ہوئے اور بھی دیگر اساتذہ بھی اس طریقوں کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ طریقہ اچھے ذریعہ تعلیم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے طالب علموں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ جب وہ سامنے لکھے ہوئے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اساتذہ سمجھاتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ تقریری طریقے کی نسبت ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو بعض مشکل نکات پر پہنچ کر تمام اساتذہ کو چاہیے صرف یہ نہیں کہ لینگویجز کے ٹیچر جو ہیں انگلش اور اردو کے وہ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، دیگر اساتذہ بھی جہاں پر مشکل ٹاپک پہ پہنچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے مشکل ہے، اس کے اندر الفاظ مشکل ہیں، اور گھر جا کر جب طالب علم پڑھیں گے تو ان کے لیے الجھن کا باعث یہ عبارت کا حصہ ہو سکتا ہے، یہ ڈیفینیشن کا پورشن ہو سکتا ہے، یہ ایکسپلینیشن کا پورشن ان کے لیے الجھن کا باعث بن دیتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس جگہ کو درسی کتاب کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے آسان کر کے طالب علموں تک پہنچایا جائے۔ نمبر 3 طریقہ جو استعمال ہے وہ گہرے مطالعہ کا طریقہ، ڈیپ اسٹڈی میتھڈ۔ اس طریقے میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے، پڑھانے کے بعد نہیں، پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود اچھی طرح سے مطالعہ کرتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمے کی جانب توجہ کی جاتی تھی، ٹرانسلیشن کی جانب، اور اس کے ساتھ ساتھ لیسن میں جو نئے الفاظ آتے لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھ لیے جاتے اور ان کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ سے مطالعہ کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو دوسری اور تیسری کوشش بھی کی جاتی،
اور پھر اس کے بعد جو پوائنٹس پھر بھی رہ جاتے تو صرف وہی مسائل اساتذہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، جو کہ طالب علم ڈیپ اسٹڈی میتھڈ کے دوران خود نہیں کر پاتے تھے۔ آج بھی اکثر اساتذہ اور میں خود طالب علموں کو کہتی ہوتی ہوں کلاس میں کہ کل ہم نے یہ ٹاپک پڑھنا ہے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ایک مہینہ پہلے نہ تو کم از کم ایک ویک پہلے ضرور یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے کہ آپ طالب علموں کو یہ کہہ دیں کہ آپ اس کو گھر پڑھنے کی کوشش کریں، جو آپ کو اس میں سے لائن الجھن دے رہی ہے اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے بعد جب وہ سنتا ہے تو وہ جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ درسی کتب والے طریقے کی طرح، تو اس کا اثر اور اس کا فائدہ اور اس کی سمجھ میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی نسبت اگر دیکھا جائے تو کوئی طالب علم جا کر گھر کتابیں بند کر کے رکھ چھوڑیں اور اگلے دن آ کر محض اپنی سماعت سے کام لے کر میموری میں ریکارڈ کر کے سمجھتا ہے کہ میں گھر جا کر اس کو پڑھوں گا تو بالکل منوان سمجھ آ جائے گی، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے، مگر اس کی پرسنٹیج اور اس کی ریشو اتنے ذہین اور فتین طالب علموں کی ہمیشہ سے کم ہوتی ہے۔ چوتھا اور مشہور طریقہ یہ تھا جو ڈسکشن میتھڈ یا بحث و مباحثہ کا طریقہ، کہ دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازمی اور ضروری چیز سمجھ جاتے تھے، اور مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اس طریقے میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آتا تھا، اور جس طرف طلبہ بھی محض خاموش سامع نہیں رہتے تھے بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ مباحثے کی شکل اختیار کر کے کئی گھنٹوں پر محیط ہو جاتا، اور مشہور اساتذہ کے درس میں عامثر علماء بھی شرکت کرتے اپنے علم میں اضافے کے لیے، تجدید کے لیے۔ اس طرح بحث و مباحثہ کا معیار بہت بلند ہو جاتا تھا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین طریقہ تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بحث و مباحثے کے جو لفظ ہے، اس لفظ کو بہت ہی منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جب ہم کسی موضوع سے جان چھڑوانا چاہیں، دلائل کی کمی ہو جائے، تو وہاں پر نیگیٹو سینس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چھوڑو جی، میں تو آپ سے بحث ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یا کوئی طالب علم اگر ایک سے دو سے زیادہ سوالات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اوور ہو جاتا ہے، آپ بحث میں پڑ جاتے ہو، آپ کلاس کا وقت ضائع کرتے ہو، اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بحث کرنا بڑی بری عادت ہے۔ تو بحث و مباحثے کو لڑائی کے انداز میں متبادل لفظ کے طور پر استعمال کرنا تعلیمی لحاظ سے خوش آئند چیز نہیں ہے۔ یہ آپ طالب علموں کے ذہنوں کو ساخت کر دینے والی بات ہے، اور وہ بظاہر جو خاموش سامع، خاموش لسنر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، در حقیقت بعض اوقات انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ آپ کے سامنے فزیکلی موجود ہوتے ہیں مگر مینٹلی کلاس میں انوالو نہیں ہوتے۔ وہ اس وقت ہو سکتے ہیں جب ان کو بحث و مباحثہ میں شامل کیا جائے، اور کس طرح کیا جائے۔ ان کو آپ فریڈم آف سپیچ دیں گے، وہ سوال پوچھنے کا حق استاد دے گا، تبھی وہ سوال کر سکیں گے نا۔ استاد کے اندر کیا دوسری طرف وہ جذبہ، وہ کشادگی یہ موجود ہے کہ اس کے سامنے اس کا شاگرد کھڑا ہو جائے کہ میڈم سر یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ مجھے بتائیں، یہ ایسے نہیں، یہ میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے۔ کیا اس کے اندر بھی وہ تعلیمی اور علمی کشادگی پیدا ہو چکی ہے؟ کیا دونوں فریقین اس لحاظ سے ٹرینڈ ہیں کہ اس بحث و مباحثہ کو تعلیم میں اضافے اور وضاحت اور تشریح کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ ہم لوگوں نے اس کا اختتام کسی جھگڑے کی صورت میں کرنا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے کہ دونوں طرف تعلیمی ادب و اداب اور تعلیمی کشادگی، اور مقصد یہ ہو کہ کسی پہ تنقید اور نیچا نہیں دکھانا بلکہ اس موضوع کو کھول کر سمجھنا ہے، تو پھر بحث و مباحثہ سے بڑھ کر اعلیٰ سطح کے لیے کوئی بھی طریقہ تدریس اتنا مفید نہیں جتنا کہ بحث و مباحثہ ہے۔ مانیٹریل سسٹم کو میں کیوں پڑھا رہی ہوں ساتھ ہی تدریسی طریقوں کے؟ کیونکہ نصاب والے سوال کی طرح یہ بھی ایک بڑی ہی کامن ایرر ہے جو کی جاتی ہے کہ تدریسی طریقوں میں جو اوپر تدریسی طریقے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کو لکھنے کے بعد مانیٹریل سسٹم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ مانیٹریل سسٹم کے اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے، یا شاید اساتذہ بتانے میں ہم کمی کر جاتے ہیں یا طالب علم رٹے میں بھول جاتے ہیں کہ یہاں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ طالب علم اپنی ہی پڑھی کتابوں کو چھوٹی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور نظم و نسق کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی۔ تمام میرے لسنرز اس لفظ سے واقف ہوں گے جو ہم کہتے ہیں مانیٹر، پراکٹر، ہیڈ گرل، ہیڈ اسٹوڈنٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ متبادل لفظ کہاں سے نکلے ہیں؟ مانیٹریل سسٹم سے نکلے تھے۔ مانیٹریل سسٹم کے پیرالل ٹیچر سسٹم کے کام کرتا تھا، جہاں اساتذہ تعلیم و تدریس میں اپنی ہمہ وقت مصروف رہتے تھے، وہاں ہر کلاس کے اندر ذہین طالب علم کو مانیٹر بنایا جاتا تھا، اور وہ استاد کے ساتھ بعض اوقات ایسے ہوتا اس کی کہی ہوئی بات کو دوسرے طالب علموں تک منوان دہراتا، بعض اوقات اس کے پڑھائے ہوئے سبق کو سنتا،
بعض اوقات اس کی حاضری کے نظام میں اس کی مدد اور معاونت کر رہا ہوتا تھا، اس کو معید کہا جاتا تھا۔ اور یہ اتنا مفید سسٹم تھا جس کی وجہ سے تمام بچوں تک ایک استاد کی رسائی جو ہے وہ بہت آسان، اور ان کی باتوں تک اور ان کی عادات تک پہنچنا بھی، آبزرو کرنا بھی آسان ہوتا تھا۔ جب تعداد کم تھی برصغیر کے مدرسوں اور مکاتب میں، تب یہ طریقہ اتنا مفید تھا، اور اب تو یہ مزید بھی مفید ہے۔ اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ اب جب ہماری کلاسز جب مور 200 ہو جاتی ہیں یا 300 ہو جاتی ہیں، تو ہم پھر ایک پروکٹر کی بجائے بعض اوقات 3 4 پروکٹرز ایٹ اے ٹائم ایک کلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی محنت سے کام کرنے والے طالب علم اساتذہ کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بھی معاون بنتے ہیں، ان کے بھی مددگار بنتے ہیں۔ مولانا شبلی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ سے وہی درس دیتا تھا، استاد کے پڑھائے ہوئے مضمون کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا۔ یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا اسے معید کہا جاتا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس ٹاپک کے بعد اس میں سے جو اہم چیزیں ہیں، جو اہم نکات ہیں جو آپ نے خیال رکھنا ہے اور جن کے متعلق آپ نے پیپر میں غلطی نہیں کرنی، وہ کون سے ہیں اور شارٹ کوسچن کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اسکرین پہ بھی جو ٹاپک موجود ہے مونٹیریو سسٹم پہ شارٹ کوسچن آتا ہے، وہ کیا تھا؟ مولانا شبلی نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ معید کس کو کہتے ہیں؟ معید کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اور بحث و مباحثہ اور یہ چاروں میتھڈز جو ہیں کیا ہیں، ان کو الگ الگ شارٹ نوٹ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو غلطی اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ چاروں میتھڈ کے ساتھ آپ نے مونٹیریو سسٹم کا بھی ذکر کرنا ہے، وہ بھی اس کے اندر آپ نے مس نہیں کرنا۔ ابتدائی تعلیم میں کیا طریقہ تدریس استعمال ہوتا تھا؟ رسم بسم اللہ کس کو کہتے تھے؟ رسم بسم اللہ کب ہوتی تھی؟ رسم بسم اللہ میں کیا کیا جاتا تھا؟ اس میں سے بہت سارے جو موجود شارٹ کوسچنز ہیں، آپ کو میں بار بار ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ان شارٹ کوسچنز کو ساتھ ساتھ تیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بک کو ساتھ رکھا کریں اور اس کو ہائی لائٹ کر کے نوٹ کر لیا کریں۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا تدریسی طریقے، اس میں ابتدائی تعلیم کے تدریسی طریقے الگ سے ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ اور ثانوی تعلیم کے طریقے ہیں۔ 2 حصوں میں یہاں پہ سوال بیسیکلی تقسیم ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اینڈ پہ مانیٹریل سسٹم کا بھی ذکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔